الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. رواه البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوری دنیا کے نظروں کے سامنے 75 سال سے فلسطینی بھائی اپنی زمین اور اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. شاطروں کا ایک ٹولہ دنیا کے ظالم اور جابر لوگوں کی مدد سے 1948 میں وہاں لا کر کے بسا دیا گیا، جو صرف 5-6% زمین پر قابض تھے. لیکن دھیرے دھیرے 75 سال کی میعاد میں وہ 90% زمینوں پر قابض ہو گئے. مسلمان روتے رہے، بلکتے رہے، شہید ہوتے رہے، ان کی مائیں بیوہ ہوتی رہیں، ان کے بچے یتیم ہوتے رہے. لیکن چند ایک ممالک اور چند ایک شخصیات کو چھوڑ کر کے پورے دنیا کے ممالک اور انسانوں کو رحم نہیں آئے. یہ وہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو اپنی بقا کی لڑائی 75 سال سے لڑ رہے ہیں. ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. آپ نے اپنا گھر بنایا ہو، آدمی ایک گھر اپنی پوری زندگی کی پونجی لگا کر کے بناتا ہے. ایک آشیانہ، ایک شیڈ، ایک زمین کہ یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے. بندوق کے نوک پر زور اور زبردستی ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. ایک طرف نہتھے مسلمان جو پتھر بھی نہیں چلا سکتے، ایک طرف نہتھے مسلمان جو غلیل بھی نہیں چلا سکتے، اور دوسری طرف AK-47 توپیں. یہ ظالم اور جابر جو نگراں اور سرپرست ہیں، ان کی جانب سے دنیا کے ترقی یافتہ وسائل جنگ سب وہاں فراہم کیے گئے. ایک طرف توپیں ہیں، دوسری طرف نہتے مسلمان. ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مردوں کو شہید کیا گیا، ان کی ماؤں کو بیوہ کیا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا. لیکن دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں ایک قرارداد، دوسری قرارداد، تیسری قرارداد، قراردادوں کی ایک جھڑی لگ گئی، لیکن ظالم اور جابر ممالک نے ویٹو کیے. اس لیے کہ مسئلہ مسلمانوں کا تھا، اس لیے کہ مسئلہ مسجد اقصیٰ کا تھا، مسلمانوں کے قبلہ اول کا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آنکھ ہمارے لیے نہیں روتی، کوئی ہاتھ ہمارے لیے نہیں اٹھتا، کوئی زبان ہمارے لیے نہیں بولتی، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ہی کو اپنی زمین پر وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، انہوں نے پہلے پتھر پھینکے، بندوقوں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے انہوں نے فلسطین کے پتھر پھینکے، اس لیے کہ ان کے پاس صرف پتھر ہی تھے. اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ پتھر پھینکنے والے دہشت گرد ہیں. اس کا حساب اللہ رب العزت کے ہاں دینا ہوگا، ان ممالک کو بھی دینا ہوگا، ان مسلمان نادان بھائیوں کو بھی دینا ہوگا جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے. ایک طرف ظلم ہے، ذاتی ہے،
ایک طرف ہتھیار ہے، ٹینک ہے، میزائل ہیں، دنیا کے جدید وسائل کے آلات جنگ ہیں، اور دوسری طرف اپنے گھر کی حفاظت میں، اپنی زمین کی حفاظت میں وہ فلسطین کے مسلمان ہیں جو پتھر مار رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کہا گیا۔ امت مسلمہ کے لوگوں کو جان لینا چاہیے، ہماری جو فلسطین سے نسبت ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہاں مسجد اقصی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور دوسرا یہ کہ فلسطین ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان بستا ہے، دوسرا مسلمان اگر اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ معاہدات ہوتے رہے، انہوں نے معاہدات کو توڑے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے معاہدات کیے، انہوں نے اس کی کوئی پاسداری نہیں کی۔ اوسلو کا ایک نام نہاد معاہدہ ان کے اوپر تھوپا گیا، لیکن پھر اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ ان کو کہا گیا کہ جس نے پر تم نے قبضہ کر لیا ہے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن اب 1 انچ نہ بڑھنا۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے اوپر تو دنیا کا دادا موجود ہے، یہ تمہاری دادا گیری اس دنیا ہی میں چلنے والی ہے، یہ تمہاری ظلم اور ذاتیاں اسی دنیا میں چلنے والی ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت تمہاری بھی آزمائش لے رہا ہے، اور ان نہتھے مسلمانوں کی بھی آزمائش لے رہا ہے جو اللہ رب العزت کے دین پر قائم ہیں، جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی طرف سے کفارہ بن رہے ہیں، جو مسلمانوں کی آبرو ہیں، جو مسلمانوں کی جان ہیں، جو مسلمانوں کے لیے کفارہ بنے ہوئے اس وقت پوری دنیا اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے مسلمان، یہ عرب کنٹریز جن کو اللہ نے دولت دی، جن کو اللہ نے پیٹرول دیا، جن کو اللہ رب العزت نے قوت دی، جن کو اللہ رب العزت نے مال و اسباب سے بھر دیا، انہوں نے بھی ان کے آنسو نہیں پوچھے، تو انہوں نے کہا اب ہمیں مرنا ہے، اب ہمیں جینا ہے۔ یہ 75 ایئرز کی پوری ہسٹری، یہ میں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ ڈاکومنٹری چیزیں موجود ہیں، لکھی ہوئی موجود ہے، غیروں نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی، اس لیے کہ ان کے سینوں میں ایمان تھا، اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں مجتمع کی، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، جہاں سے بھی وسائل مل سکتے تھے لیا۔ پھر انہوں نے چھوٹے بم بنائے، میزائلوں کے مقابلے میں بم بنائے، انہوں نے ایئر کرافٹ کے مقابلے میں میزائلز بنائے، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمارا پرسان حال ہو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنوری سے لے کر کے اب تک روزانہ شہادتیں ہو رہی تھیں وہاں۔ اسرائیل جو قابض ہے، اور اسرائیل جو ظالم ہے، اور اسرائیل جو جابر ہے، اس نے وہاں پر ان نہتھا مسلمانوں کو، ہماری ماؤں کی تذلیل کی، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو بیوہ کیا، ہمارے نوجوانوں کی حقیق عزت کی، مسجد اقصی کی اتنی زیادہ گویا کی بے احترامی کی اور اس کی حرمت کو پامال کیا کہ ابھی ہمارے فلسطین کے ایک بڑے ذمہ دار بھائی نے بتایا کہ وہ مسجد اقصی کے ممبر و محراب تک اپنے ناپاک جوتوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کا خون نہیں کھولا، عالم اسلام کے جو مسلم حکمران ہیں ان کا خون نہیں کھولا، تو اللہ رب العزت نے ان کی ایمان کی بدولت، اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ رب العزت کے راستے میں استقامت کی بدولت، اللہ رب العزت نے ان کے اندر ان کے کاموں میں اثر پیدا کر دیا۔ کچھ دنوں پہلے مجھے یاد آتا ہے، میں نے کسی عربی ویب سائٹ پر پڑھا تھا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، یہ خیمہ لگا کر کے رہتے ہیں بیچارے صحرا میں۔ صحرا میں جو پیدا ہوئے تھے آج وہ دادا ہو گئے، 75 ایئرز گزرے، 3 نسلیں گزری، 4تھی نسل خیمے کے اندر آ گئی ہے۔ اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی، 90% مکانات چھوڑ کر کے وہ اپنے 10% کے ایک علاقوں اور صحرا میں ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں سے بھی ان کو نیست نابود کر دیا جائے، اور دنیا اس ظلم کو برداشت کر رہی ہے۔ مجھے ایک فلسطینی بھائی اسی مسجد کے کیمپس میں 1-2 سال پہلے کا واقعہ ملے، میری ان سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے یہ بات پوچھی کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ خیموں میں جو لوگ پیدا ہوئے آج دادا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا میری خود مثال ہے، میں خود خیمے پیدا ہوا، آج میرے پوتے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج انہوں نے اللہ کی توفیق سے، جب بندے مومن محنت کرتا ہے، حوصلہ جٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی کوشش میں رنگ بھر دیتا ہے۔ آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ درد کیا چیز ہوتی ہے۔
آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ بچے یتیم کیسے ہوتے ہیں، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ مائیں بیوہ کیسے ہوتی ہیں، آج پتا چلا ہے اسرائیل کو کہ دکھ کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے، کرب کیا ہوتا ہے، بے چینی کیا ہوتی ہے۔ آج پورے دنیا کے لوگ اسرائیل کے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ اس ظالم ملک کا آپ کیا کریں گے جس نے سنتے ہی بحری بیڑا بھیج دیا؟ اور ہمیں تو شرم آتی ہے اس شخصیت کے ہم نام لیتے ہوئے جس نے کہہ دیا پہلے دن کا ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ مظلوم کے ساتھ رہیے، چاہے وہ مظلوم ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ وَلَا يَرْمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہاری عصبیتیں تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دیں کہ تم حق کے خلاف بولنے لگو، تقویٰ کی روش اپناؤ، تم حق کے ساتھ دو، کہیں بھی حق ہو۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کو ظالم کہنا ہے، اگر اس کا بھائی ظلم کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر مظلوم ہمارا بھائی ہے تو اس کی ڈبل ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ 75 سال سے فلسطینی مارے جا رہے تھے، تم کہاں کھڑے تھے؟ 75 سال سے مائیں بیوہ ہو رہی تھی، تم کہاں کھڑے تھے؟ 75 سال سے بچے یتیم ہو رہے تھے، تم کہاں کھڑے تھے؟ یہ غاصب اور ظالم اور جابر اسرائیل، اس نے جب فلسطینی بھائیوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے کرتے 90% پہنچ گیا، تب تم کہاں کھڑے تھے؟ آج تم کو عقل کے ناخن آئے ہیں؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ظلم کو کسی بھی شکل میں گوارا نہیں کرتا۔ تمہارے ظلم کا حساب تم کو اس دنیا میں دینا پڑے گا، اور اللہ رب العزت کی جو بارگاہ ہے اس کی جو عدالت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کو صبر دے، انہیں ڈٹنے کی توفیق دے، انہیں اسرائیل کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام یہاں دعا کر رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں، جو کچھ بھی ہندوستان کی گورنمنٹ کے پالیسی، اس کے کانسٹیٹیوشن کے روشنی میں ہم کر سکتے ہیں ہندوستان کے اندر، انشاءاللہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس صرف دعائیں ہیں تمہارے دینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کا بھی حق ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عربوں کی سرزمین ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے عربوں کی سرزمین رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما اول مسجد اضی فی الارض اولا، زمین میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الاقصی، مسجد اقصی اس کے بعد بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کم کانا بینہما، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تعمیر کا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فرق۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو مسجد اقصی ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جانے کے بعد 16 مہینے 17 مہینے قبلہ اول کی طرف نماز پڑھی ہے، اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کی تھی، اور 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی۔ کتنا پرانا معاملہ ہے یہ۔ آج یہ ناپاک یہودی اور ناپاک اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم تمام کو تعلیمات دی ہیں، اس کے بعد جو آج نون ہسٹری ہے، جو آج امریکہ کے پاس ہے، جو آج یورپ کے پاس ہے، آج جو دنیا کے پاس ہسٹری ہے وہ یہ کہ پہلے وہاں کنعانی بسے ہیں، آ کر کے ان کی کنعانیوں کی آبادی وہاں بسی ہے، اور کنعانی عربوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو نون ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ فلسطین کے اندر جو سب سے پہلی آبادی آئی ہے وہ عربوں کی آبادی آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں اس کی روشنی میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج وہاں ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया। हजरत जिब्रील आए और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए बुर्राक पर सवार होइए, ये वो बुर्राक है जो अंबिया के लिए खास है, आप इस पर बैठिए, आपको मस्जिद अक्सा चलना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए और वहां से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां तशरीफ ले गए, आसमान पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ आपको हासिल हुआ। लेकिन वो मस्जिद अक्सा आज भी शाहिद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जितने भी अंबिया पहले थे सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकट्ठा किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत उसी मस्जिद अक्सा में की। ये मुसलमानों की दिल की धड़कन है मस्जिद अक्सा। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा व मेराज का वाजिम नुक्ता है मस्जिद अक्सा। ये वो मस्जिद अक्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की जगह है। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां सारे अंबिया को इकट्ठा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करवा के ये बता दिया गया था कि अब आखिरी पैगंबर आ चुका है और यही वो पैगंबर है जिस पर यहूदियों को ईमान लाना होगा, जिस पर ईसाइयों को ईमान लाना होगा। सारे भी इलाही और समावी जो तालीमात आई हैं सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खत्म हो रही हैं और ये दीन रहती दुनिया तक का रहेगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कोड ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ लाइफ सिर्फ इस्लाम होगा। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसरा और मेराज है यह बताता है कि यह मुसलमानों की मीरास है। ये जो मस्जिद अक्सा है और जो फलस्तीन है, बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा का जो अतराफ है यह कुद्स है, सबसे पुराना शहर है, मुसलमानों का शहर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने इसके इर्द गिर्द बरकत नाजिल की। आप अंदाजा कीजिए, यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, यहां पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आए, यहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, यहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, यहां पर हजरत दाऊद, यहां पर हजरत सुलेमान, यहां पर हजरत यहया, यहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। बंदगाने खुदा को अल्लाह का पैगाम दिया है। ये वो सरजमीन है जो अंबिया की सरजमीन है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज में सारे अंबिया के साथ इमामत फरमा करके ये दिखा दिया गया कि आपकी सरबलंदी, आप सैयदुल अंबिया हैं, खातमुल मुरसली हैं, रहती दुनिया के पैगंबर। दोस्तों और साथियों, लोगों ने देखा कि आबोताब के साथ मुसलमान वहां रहे, लेकिन ईसाइयों ने मुसलमानों से दुश्मनी के नतीजे में सलीबी जंगों का ऐलान कर दिया। एक दास्तान खून चका है जो सलीबी जंगों से इबारत है। उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत थी, ईसाइयों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत थी, यहूदियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत थी और आपको मोहब्बत थी इनसे कि अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ जाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, आपकी मोहब्बत की ईसाई ईमान ले आए, यहूदी ईमान ले आए, परेशान ज्यादा ना हो। वलन तुरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, आपसे यहूद नसारा खुश नहीं हो सकते, वो तो चाहते हैं कि आप यहूदी हो जाएं, आप ईसाई हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जारी वो सारी रहीं, लेकिन उनकी दुश्मनियां भी जारी वो सारी रहीं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के महज चंद साल के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 15 हिजरी में पूरा यरूशलेम और पूरा फलस्तीन और पूरा यकुद्स का इलाका फतह किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पादरी ने कहा कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारा खलीफा आए तब दस्तावेज लिखे, तब हम हवाला करेंगे कुद्स। ईसाइयों ने जो मुसलमानों से छीन के कब्जा किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई के मुताबिक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 15 हिजरी में उसको वापस करके मुसलमानों के इलाके में और मुसलमानों के हल्के में शामिल कर दिया। मुसलमान फिर वहां आबाद हो गए, अल्लाह ताला की इबादत करने लगे, मस्जिद अक्सा का तहफ्फुज करने लगे। सूरत हाल फिर पलटी और इन ईसाइयों की रिशा दवाइयां फिर नहीं थमी, यहां तक कि इन्होंने फिर कुद्स पर कब्जा कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा, जिन्होंने 1187 ईस्वी में फिर वापस ले लिया उस पूरे इलाके को और मुसलमान उस पर काबिज हुए। गोया मुसलमानों ने अपना जो खोया हुआ इलाका था उसको वापस लिया और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना शुरू कर दी। दोस्तों और साथियों, यह सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि उस्मानी खिलाफत आ गई और उस्मानी खिलाफत की हालत कमजोर होने लगी, कमजोरी की तरफ चलने लगी। 1901 का वाकया है, उस्मानी खिलाफत के तसल्लुत में पूरा इलाका है, सारे मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन यहूदी चैन से नहीं बैठे। उनको तो जर्मनी में न जाने कितनी परेशानियों का सामना हुआ, वो ढूंढ रहे थे कहीं पर कि कहीं वतन मिल जाए हमको रहने का। इनसे कहते थे, उनसे कहते थे, इनसे गोया की दरखास्त देते थे, उनसे दरखास्त देते थे, यहां तक कि वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास पहुंच गए। थियोडोर हर्जल जो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा सहाफी और गोया की यहूदी है और जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया
کہ جناب یہودیوں کے لیے بھی ایک ملک ہونا چاہیے اور اسرائیل اس کا نام ہونا چاہیے، وہ سلطان عبد الحمید کے ہاں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ عزت مآب جو الفاظ آتے ہیں ہسٹری میں، جو کتابوں میں آتے ہیں، ذلت کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں پکڑ کر کے اس نے کہا کہ سلطان عبد الحمید، آپ کی جو حکومت ہے آج ڈاواں ڈول ہے، آپ کے اوپر قرضے بہت ہیں، آپ کے ہاں لوگ اناج کو ترس رہے ہیں، آپ کی حکومت میں افراتفری ہے، میں سارے قرضے معاف کروا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنا سونا اور چاندی ہم جمع کر کے آپ کو دیں گے، ہم آپ کو اتنی دولت اور قوت دیں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور اسی شان سے چلے گی جیسے پہلے چلتی تھی. سلطان عبد الحمید ثانی نے کہا کہ سن لو تم کان کھول کر کے، فلسطین میری ملکیت نہیں ہے، مسجد اقصی میری ملکیت نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے جو میرے پاس امانت کے طور پر ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ کبھی تم ہمت مت کرنا اسی بات کرنے کی. اور سارے یہ لوگ پھر دولت عثمانیہ کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کر کے آپ کو معلوم ہے کہ 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا. اور اس کے بعد 1948 کی وہ گھڑی جنگ آزادی جب فوج سارے ممالک میں مل رہی تھی، اس پر قابض ہو گیا تھا انگلینڈ. انگلینڈ کی کالونی بن گئی تھی، ہمارا ملک بھی انگلینڈ کی کالونی بن گیا تھا. ہم نے یہاں پر محنت کر کے، ہندو مسلم بھائیوں نے محنت کر کے ہم نے اس ملک کو آزاد کیا. میں نے ایک بہت بڑے سبھا میں جب یہ کہا کہ ہندوستان کی آزادی جب انگریزوں سے ہو رہی تھی تو ہمارے جو پرکھے تھے جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے سب دہشت گرد تھے، مسلمان جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے سب دہشت گرد تھے، ہندو جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے سب دہشت گرد تھے، اس لیے کہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ سب دہشت گرد تھے. تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں نے کہا، میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ فلسطینی جب اپنے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں تو دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر فلسطینی دہشت گرد ہو سکتے ہیں تو ہم بھی انگریزوں کی نظر میں دہشت گرد تھے. دوستوں اور ساتھیوں، 1948 میں برطانیہ نے ایک چھوٹا سا حصہ اسرائیل کے حوالے سے یہودیوں کو دے دیا. وہاں گھسنا تھا کہ انہوں نے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی زمینیں ہڑپ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیا. اور برطانیہ نے کہا کہ میرا تو سورج غروب ہو رہا ہے، آقائے نامدار امریکہ آپ لے لیجئے اس کی کفالت اور اس کی تبنیت آپ لے لیجئے. اس وقت سے امریکہ اس کی کفالت کر رہا، چاہے جو گورنمنٹ آ جائے، چاہے جس پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے، وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں. اور آج پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوڑ کر کے جہاں وہ 7% کی زمین پر قابض تھے، آج وہ 90% زمین پر قابض ہیں. جو اپنے گھروں میں رہتے تھے وہ صحرا میں رہ رہے ہیں، جو اس زمین پر دندراتے پھر رہے تھے شہادت کی نیند سو رہے ہیں. دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونک کر کے ہو رہا ہے. اس کی مذمت کرنا، اس کے خلاف جتنا بولنا کم ہے. اس کی مذمت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اپنے فلسطین بھائیوں کی ہمدردی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہمارے لیے آئندہ کے پیریڈ میں جب کبھی کوئی ملک جس کو اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں، ان ممالک سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں. وہ کہیں کہ اگر ظلم نہیں رکے گا، فلسطینیوں کو زمین واپس نہیں ملے گی تو ہم آ رہے ہیں. اتنا کہنا کافی ہے. ہم اقوام متحدہ سے بھی اپیل کرتے ہیں اور یہ ان سے کہتے ہیں، اور بڑے جو ممالک ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو. وہاں سے اسرائیلیوں کو نکالو اور مسلمانوں کی جو زمین ہے ان کے حوالے کرو، اور مسلمان وہاں عزت و احترام کی زندگی گزاریں. مسلمانوں کا جو قبیلہ اول ہے اس پر کوئی آنچ نہیں ہونی چاہیے، اس کا احترام خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہمارا کہنا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ بہ ہے. آج جو کچھ بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کو آپ اپنے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. میں نے یہ ہسٹری فلسطین کی اور مسجد اقصی کی اس لیے آپ کو بیان کر دی ہے کہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے، نیو جنریشن، وہ دیکھ لے کہ یہاں جو کچھ ننگا ناچ نکلا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ہم تمام اس سارے احساسات کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. آج ہماری جو ذمہ داری اس موقع پر ہے وہ 2-3 ذمہ داریاں ہیں جس کا تذکرہ کرنا اس خطبہ جمعہ میں ضروری سمجھتا ہوں. دوستوں اور ساتھیوں، ہماری جو ذمہ داری سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. مسجد اقصی آزاد رہے، مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو. مسجد اقصی کو ان لوگوں نے اس کے نیچے گویا کی سرنگیں کھودی، مسجد اقصی کو استبل بنایا، مسجد اقصی میں دن رات انہوں نے گولیاں چلائیں، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے انہوں نے روکا.
اور مسجد अक्सा का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया, और जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं कि उसके मिंबर मेहराब तक पहुंच गए। ये जो उसकी बेहुरमती है ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सालिसुल हरमैन है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसरा व मेराज है, ये मुसलमानों का क़िबले अव्वल है। हम कभी भी ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के दिल हमेशा फलस्तीनी भाइयों के लिए धड़कते हैं और इसराइल के जुल्म और उसके जबर के खिलाफ हमेशा हम आवाज उठाते रहेंगे, और उनके पर लानत भेजने के लिए, उनकी बद्दुआ के लिए हमेशा हमारी नमाजें सजी हुई रहेंगी इंशाअल्लाह अजीज। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि हम जो हमारे मुसलमान वहां भाई, मजलूम भाई हैं, उनके साथ हमारी एकजहती होनी चाहिए, उनके साथ हमारी हमदर्दी होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा शका मिनहु अदुन तजालहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। मुसलमानों की मिसाल पूरे दुनिया में एक जिस्म की मानंद है कि जिस्म का एक हिस्सा भी अगर परेशानी को महसूस करता है, परेशान होता है, तो पूरा जिस्म तपता है बुखार में। फलस्तीन में हो रहा है कुछ तो हमें परेशान होना चाहिए, रोहिंग्या में कुछ हो रहा है तो हमें परेशान होना चाहिए, यगूर के मुसलमानों को परेशानी हो रही है तो हमें परेशान होना चाहिए, बर्मा में अगर उनके यहां अड़चन आ रही है तो हमें परेशान होना चाहिए। इन हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून। ये तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी बंदगी करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम बंदे हैं। इन्न रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक है। व इन्न नबियकुम वाहिद, तुम्हारा नबी एक है। व इन्न अबाकुम वाहिद, तुम्हारे बाप जो आदम थे वो एक हैं। तुम सब मिट्टी के हो, तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारा रसूल एक है, तुम्हारा कुरान एक है, तुम्हारी शरीयत एक है, तुम्हारा मरकज़े तौहीद एक है, तुम सब एक हो। इस वक्त मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद की जरूरत है। याद रखिए, जो मुसलमानों का दुश्मन है वो आपको हनफी, आपको शाफी, आपको मालिकी, आपको हम्बली, आपको अहले हदीस, आपको शिया, आपको सुन्नी नहीं समझता है, वो आपको मुसलमान समझता है। क़िबले अव्वल शियों का भी है, सुन्नियों का भी है, अहले हदीसों का भी है, हनफियों का भी है, बरेलियों का भी है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में एक वहदत का सबूत होना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हमारे भाई को मसलक का इख्तलाफ हमारा अपना इख्तलाफ है, फुरूई इख्तलाफ है। हमारा अल्लाह एक है, हम सब एक हैं। हमारा रसूल एक है, हम सब एक हैं। हमारी किताब एक है, हम सब एक हैं। हमारी शरीयत एक है, हम सब एक हैं। हमारा मरकज़े तौहीद एक है, हम सब एक हैं। हमारे छोटे छोटे इख्तलाफात को भुला करके हमको अपनी तहज्जुद की नमाजों में, अपनी नमाजों में अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए हमको दुआ करनी होगी, और उनके लिए हम तमाम को तापना होगा। उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं इस मुल्क में, इस मुल्क के कवानीन के अंदर रहते हुए, उसको करने की हमें कोशिश करनी होगी। और दोस्तों और साथियों, मैं चलते चलते ये बात आपको बताना चाहता हूं, ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये जालिम भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये इसराइल भी इंशाअल्लाह अज़ीज खत्म हो जाएगा और उसके सरपरस्त भी खत्म हो जाएंगे। ये जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, चंद दिनों वो आजमाने के लिए भेजता है कि तुम इंसाफ करते हो कि तुम जुल्म करते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई मौजूद है। आप फरमाते हैं, कसम खुदा की जमीन पर क़यामत बर्पा नहीं हो सकती जब तक कि मेरे लाए हुए दीन के मुताबिक इस्लामी निजाम ना आ जाए। ये फलस्तीन आजाद होगा, मस्जिद अक्सा आजाद होगा, जालिमों का सफाया होगा। लेकिन क्या हम सिर्फ बैठे हुए मजलूम को देखते हुए, जालिम को भी देखते हुए जिंदगी गुजारना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ करें। हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारी हमदर्दियां उनके साथ हों। हम कुछ भी नहीं कर सकते तो जालिम को अपने दिल में जालिम कहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारे रहा हालात बदले, फलस्तीन भाइयों का जो वक्त है वो फिरे, उनकी जो माएं हैं उनके चेहरों पर खुशी आए, उनके जो बच्चे यतीम हो गए हैं, जिनके अब्बा नहीं मौजूद हैं, उनके सर पर भी कोई दस्ते शफकत रखने वाला आ जाए। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान। अल्लाह ताला हम तमाम को इन सारी बातों पर गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।